بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر افسانہ مگن ایک مسلمان ڈاکٹر ہے۔ ہندوستان کی ریاست کیرالہ کے ایک سرکاری اسپتال میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر بننا میرا خواب ضرور تھا، لیکن اس کی کوئی امید نہیں تھی، بلکہ اس کے الٹ یہ بالکل ناممکن تھا۔ میرے والد صاحب ایک ہندو بزنس مین کے گھر میں مالی تھے، جہاں سے انہیں ایک معقول تنخواہ ملتی تھی، جس سے گھر کی روٹی روزی چل جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن اسی ہندو بزنس مین نے میرے والد صاحب پر چوری کا کیس درج کروا دیا اور میرے والد صاحب جیل چلے گئے۔ کچھ کٹر ہندو تعصب اب اتنا زیادہ تھا کہ جب میرے والد صاحب پر کیس درج ہوا تو بنا کسی تفتیش کے ان کو مجرم مان لیا گیا، یہاں تک کہ عدالت میں ثبوت جو پیش کیے گئے تھے وہ بھی جھوٹے تھے۔ لیکن عدالت نے ان ثبوتوں کو بھی سچ مانتے ہوئے میرے والد صاحب کو جیل بھیج دیا۔ جب تک والد صاحب کو سزا نہیں ہوئی تھی تب تک ہم کیس لڑنے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن جب والد صاحب کو سزا ہو گئی تو ہمارے پاس واپسی پر گھر کا کرایہ بھی نہیں تھا کہ جا کے ہم لوگ دوبارہ اپیل کرتے اور انصاف مانگتے۔ مالی حالات سے اچھی طرح واقف ہونے کی وجہ سے والد صاحب نے بھی ساری چیز کو اپنے نصیب میں لکھا مان لیا اور چپ چاپ اپنی قید پوری کرنے لگے۔ میری ماں اکثر ایک ڈاکٹر کو دعائیں دیتی رہتی تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی ایک ہندو خاتون تھی، لیکن رحم دل تھی، خلق خدا پر بہت زیادہ رحم کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حد نواز رکھا تھا۔ میں جب چھوٹی تھی تو میری والدہ نے مجھے کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا اور اپنے سینے کے سامنے لٹکا رکھا تھا، اور وہ خود ساتھ ساتھ کچرا بھی چن رہی تھی۔ مجھے شدید بخار تھا اور میرے گھر میں اس وقت میری دوا کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ میری تکلیف کو محسوس کر کے میری والدہ صاحبہ رو رہی تھی۔ اسی دوران وہ ڈاکٹر صاحبہ روڈ سے گزری اور میری والدہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے وجہ پوچھی۔ میری والدہ نے ان کو ٹالنا چاہا، مگر ڈاکٹر صاحبہ نے جب اصرار کیے تو میری والدہ نے ان کو ساری بات بتا دی۔ میری والدہ کی بات سن کر ڈاکٹر صاحبہ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اتنی سی بات کے لیے آپ رو رہی ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ میری والدہ کو اور مجھے اپنے ساتھ اپنے کلینک لے گئی، میرا مکمل چیک اپ کیا، مجھے دوائیاں لکھ کر دی۔ جب میری والدہ نے بتایا کہ ان کے پاس یہ دوائیاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر نے صرف میری والدہ کو دوائیاں خرید کر دی، پھر گھر واپس آنے کے لیے کرایہ بھی دیا اور میری خوراک کا انتظام کرنے کے لیے کچھ اور رقم بھی دے دی۔ اس کے بعد 2-3 بار جب میرا چیک اپ ہوا تو وہیں ڈاکٹر صاحبہ مجھے لے کر جاتی، میرا چیک اپ کرتی اور دوائیاں خرید کر دیتی اور میری خوراک کا انتظام کرتی، اور یوں الحمدللہ میری زندگی بچ گئی اور میں صحت یاب ہو گئی۔ پھر جب میرے والد صاحب کو تنخواہ ملی تو میری والدہ وہ ساری رقم لے کر ڈاکٹر صاحبہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ آپ کے جتنے اخراجات ہوئے ہیں آپ ان میں سے لے سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے میری والدہ کو پیار کیا اور کہا کہ وہ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، میرا فرض تھا، جس طرح آپ کو دوا کی ضرورت تھی اور میں نے آپ کے لیے دوا کا انتظام کر دیا، اسی طرح آپ یہ پیسے بھی کسی ایسے انسان کو دے دینا جس کو ان پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ میری والدہ وہ پیسے لے کر گھر واپس آ گئی اور اپنی ضرورت سے زائد پیسے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے والدہ کو اس ڈاکٹر کو دعا دیتے ہی سنا تھا۔ شاید میری ماں اتنے دعائیں مجھے بھی نہیں دیتی جتنی اس ڈاکٹر کو دیتی۔ جب میری والدہ ڈاکٹر کو دعائیں دیتی تھی تو میں نے تب ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گی۔ لیکن ایک کچرا چننے والے کی بیٹی کا ڈاکٹر بن جانا ایک ناممکن بات تھی، مگر میں نے اپنے خواب کو مرنے نہیں دیا۔ میں سارا دن اپنی ماں کے ساتھ کچرا چنتی اور شام کو تھوڑی دیر کے لیے پڑھنے کی خاطر محلے کی آپی کے پاس چلی جاتی۔ وہ میرے حالات سے اچھی طرح واقف تھی اور مجھے مفت پڑھا دیا کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ تم جس چیز سے متاثر ہوئی ہو وہ ڈاکٹر کی ڈگری نہیں بلکہ ایک انسان کا رحم ہے۔ تم ڈاکٹر بن کے انسان جیسا نہیں بن سکتی بلکہ ایک رحم دل انسان بن کر ہی اس انسان جیسا بن سکتی ہو، اور رحم دل بننے کے لیے آپ کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجھے اس آپی کی بات دل پر لگی اور میں نے اس دن فیصلہ کر لیا میں ہر کسی کے ساتھ رحم اور بھلائی سے پیش آؤں گی۔ میں ایک بار اپنی والدہ کے ساتھ کچرا چن رہی تھی کہ مجھے ڈبے کے پاس سے ایک بلی ملی جس کا جسم مکمل طور پر جل چکا تھا اور چلنا پھرنا دور کی بات، وہ اٹھنے اور بولنے کے قابل بھی نہیں تھی۔
اس ڈبے کے نیچے اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک نرم کپڑا ڈھونڈا، انتہائی احتیاط کے ساتھ اس بلی کو اٹھا کر ایک گتے پر رکھا، اس کے بچوں کو کپڑے میں ڈالا اور بلی کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ میں نے گھر آ کر بلی کے زخموں کو دیسی ٹوٹکوں کے ساتھ صاف کیا، اس کا علاج کیا۔ اس کی خوراک کے لیے میں روزانہ کچھ زیادہ ٹائم کچرا چنتی اور جو کچرا میں زیادہ ٹائم میں جمع کرتی تھی وہ بیچ کر اس کے لیے بلی کی خوراک اور اس کے بچوں کے لیے دودھ خریدتی، یہاں تک کہ تقریباً 4 ماہ میں بلی صحت یاب ہوئی اور تب تک اس کے بچے بھی سنبھل چکے تھے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میری یہی نیکی تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور آج میں ایک ڈاکٹر بن گئی ہوں۔ میری اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت امیر فیملی کو ہمارا وسیلہ بنا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ میں اور میری والدہ کچرا چن رہے تھے کہ ہمیں کچرے کے ڈبے میں سے بہت سارا زیور مل گیا۔ ہم لوگوں نے وہ زیور اپنے پاس رکھا اور کچرے کے ڈبے کے ارد گرد موجود گھروں میں سے پوچھا کہ کسی کا کوئی ضروری سامان یا قیمتی سامان تو غائب نہیں ہوا۔ ایک گھر کے علاوہ باقی تمام گھروں نے انکار کر دیا اور جس گھر نے کہا کہ ہمارا کوئی زیور گم ہوا ہے، ہم نے اس سے کچھ نشانیاں مانگی۔ جب انہوں نے بالکل ٹھیک نشانات بتائے تو ہم نے ان کا سارا زیور واپس کر دیا۔ وہ لوگ ہماری امانت داری سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے میری والدہ کو اپنے گھر کام پر رکھ لیا۔ انہوں نے جب ہمارے حالات کے بارے میں جانا تو میرے والد صاحب کا کیس لڑا، ان کی ضمانت کروائی اور میرے لیے تعلیم کا بندوبست کر دیا۔ میں ان کے بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ان کے سارے بچے تو اپنے بزنس کی فیلڈ میں چلے گئے، لیکن میں اپنے خواب کی تکمیل کرتے ہوئے ڈاکٹر بن گئی۔ اور جس طرح میری ماں سے وہ ڈاکٹر دعائیں وصول کیا کرتی تھی، جس نے میرا علاج کیا تھا اور میری جان بچائی تھی، بالکل اسی ڈاکٹر کی طرح رحم دل ہوتے ہوئے میں نے بھی غریب لوگوں کے گھروں اور جھوپڑیوں میں جا کر ان کے بچوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو اپنے پلے سے دوائیں خرید کر دیتی رہی اور ان کی خوراک کا بھی مناسب بندوبست کر دیتی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک کام یہ کیا کہ جس طرح مجھے ایک کاپی مفت پڑھا دیا کرتی تھی، میں نے بھی فارغ وقت میں بچوں کو مفت پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ گو کہ میری شادی کے بعد میرے شوہر کو میری یہ عادت پسند نہیں تھی، لیکن میں نے پھر بھی اپنی عادت کو نہ چھوڑا، شوہر کے غصے وغیرہ کو برداشت کرتی رہی اور اپنی عادت پر قائم رہی۔ الحمدللہ آج 60 سے اوپر ہو چکی ہوں اور میرے پاس پڑھنے والی کئی بچیاں اور بچے ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ میں جس مقام پر کھڑی ہوں اس کی وجہ اس ڈاکٹر صاحبہ سے ملنے والی موٹیویشن کو قرار دیتی ہوں جنہوں نے میری جان بچائی تھی، مگر میں کہتی ہوں سب کامیابیوں کی وجہ میری وہ نیکی ہے جو میں نے ایک بے زبان پر رحم کر کے کمائی تھی۔ اس نیکی کے بعد میرا اللہ میرے لیے وسیلے پیدا کرتا گیا اور میں اپنے خوابوں کی تکمیل کرتی گئی، یہاں تک کہ آج جس مقام پر میں کھڑی ہوں یہ میرے رب نے اس نیکی کے عوض مجھے عطا کر رکھا ہے۔ میں اپنے پڑھنے والوں اور سننے والوں کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ کم سے کم ایک چیز ضرور اپنا لیں اور وہ چیز ہے رحم۔ یہ رحم آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب کر دے گا۔ جس کو مجھ پر یقین نہ آئے وہ میری بات کو آزما کر دیکھ سکتا ہے۔ اگر میری اس بات پر عمل کر کے کسی کو نقصان ہو تو میں اس نقصان کی دونوں جہانوں میں بھرپائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔